تو آدم علیہ السلام ایک درخت کے کھانے سے جو مضرت پیش آئی اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو وہ جہان کو کیسے بچائے؟ تو جہان کو تکلیفوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید ہے. قصہ آدم میں آدم علیہ السلام کو یہ تکلیف ابلیس سے پہنچی، اس نے دشمنی کی. تو ابنائے آدم کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، شیطان. تو شیطان مخلوق ہے اور اس کی مضرت سے بچنا مخلوق کے لیے آسان نہیں ہے. تو تلاوت جب شروع ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدایا تیرے پاس شیطان مردود کے شر سے پناہ لیتا ہوں، آپ بچا سکتے ہیں. یہ اعوذ باللہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے، کیونکہ پیغمبر بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ میں خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ بچائے. آدم علیہ السلام مقدس کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، ملائک نے آپ کا سجدہ کیا ہے. ایک مقدس انسان پیغمبر جو مسجود ملائک کا ہو وہ نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے تو کوئی اور کجا کہاں سے نفع و ضرر کا مالک بنے گا؟ آدھا وہ توحید اس کو کہتے ہیں. توحید اس کو نہیں کہتے کہ جی وہ بہت بڑا تھا اور وہ ایسا کر کے زمین اڑاتا تھا، وہ آسمان ہلاتا تھا، وہ افسانے اور پراپیگنڈے اور ڈرامے اور قرآن و سنت کی بغاوت و نافرمانی ہے، شیطانی خیالات. قرآن کریم کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں کوئی ایک آیت کوئی دکھا دے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پیغمبر پھونک مارتے تھے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور فلاں پیغمبر آسمان و زمین کو ہلاتے تھے. حضرت عیسیٰ کے لیے کہا تو ساتھ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا مگر حکم خدا کا تھا، بغیر اذن الہی کے کچھ نہیں ہو سکتا. بِإِذْنِ اللَّهِ. سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا لیکن بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ خدا کا حکم تھا. حکم کے بغیر سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، چلانا تو درکنار. اللہ تعالیٰ کی توحید ایک مشکل مسئلہ ہے. مشکل اس معنی میں کہ انسانوں کے درمیان اس سے مقابلہ پیش آتا ہے. انسان کی ایک عجیب کمزوری ہے، یہ جس کو عجیب دیکھ لیتا ہے اس کو خدا سمجھتا ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال بعد اٹھ کے آئے نا تو یہود نے کہا کہ ابن اللہ، یہ خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. کتنے بڑے کفر کے مرتکب ہوئے معجزہ دیکھ کر. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی موڑ کر اس میں پھونک دیتے تھے، دم کر لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے تو چمگاجڑ بن جاتا تھا، شپرا خاپے رکھ. وہ غریب اتنا کمزور ہے، ضمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں، تخاف عن کل شیء وتنوشہ کل طیر، ہر چیز سے ڈرتا ہے اور ہر پرندے اس کو کاٹتا ہے. اس لیے لا یخرج الا لیلا، رات کے علاوہ نکل ہی نہیں سکتا، الٹا لٹکتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، کھاتا پیتا ایک ہی جگہ سے ہے. عیوب کا مجموعہ ہے، ذوق کا پلندہ ہے، مخلوق کا ہاتھ لگایا ہے اس کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو دم کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. حضرت نے کسی مردے کو حکم الہی سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، خدا کا حکم ہے کہ اٹھ جاؤ، وہ اٹھ گیا. تو عیسائیوں نے اس معجزہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا دلیل بنایا، معاذ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. قرآن نے اس لیے کہا لقد کفر الذین قالوا، ایسا کہنے والے پکے کافر ہیں، ایسا کہنے والے پکے کافر ہیں. لقد کفر، یہ دیکھو لام قاف تاکیدی کس قدر مؤکدات جمع کیے. پکے پختہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
جنہوں نے 3 خداؤں کا قول کیا ہے۔ توحید کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، توحید عین ایمان ہے۔ تو قرآن کریم کا مقصود دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالی کی توحید کا اثبات اور اللہ تعالی سے ہر طرح کے شرک کی نفی۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قرآن کریم میں جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، بقرہ سے لے کے والناس تک، اور جتنے انبیاء اور اولیاء کا بیان ہے، وہ سب کے سب واقعات توحید پر مشتمل ہیں۔ واقعہ بیان ہوتا ہے توحید کے لیے کہ لوگ اللہ کی بڑائی اور عظمت سمجھ لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو ساتھ یہ بیان کیا کہ حضرت کا ایک بیٹا کافر ہے، اور حضرت نے اس کے بچانے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور نوح علیہ السلام سے کہا اس طرح نہ کہا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ بات آپ کی شان اور مرتبے سے بعید ہے کہ نااہلوں کے لیے سفارش کرے۔ حضرت نے کہا ان ابنی من اہلی، آپ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بالکل اہل نہیں، نااہل آدمی۔ تو جب پیغمبر اپنے نااہل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا تو اور لوگوں کو کیسے بچائے گا؟ عجز مصطفین الاخیار، برگزیدہ انبیاء کی عاجزی اور بے بسی اللہ نے بیان کروائی۔ میں نے پہلے کہا ہے مسئلہ توحید مشکل مسئلہ ہے، اور مسئلہ توحید ہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ مسئلہ توحید میں ہی ایک عالم ربانی اور شیطانی کا فرق ہو جائے گا۔ ایک شخص کے نہ جمعے میں نہ واعظ میں کوئی توحید کا لفظ نہیں، وہ کس منہ سے کہتا ہے میں موحد ہوں؟ اس کو شرم نہیں آتی؟ وہ جیسے لوگ افسانے اور ڈکوسلے لڑاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح افسانہ باز بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے، لوگوں کو تمام کے تمام مخلوقات کو پیغمبر اور بزرگوں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بس وہ جس کو چاہے اوپر نیچے کر لے۔ اللہ فرماتے جس کو چاہوں میں اوپر کر نیچے کروں، کوئی نہیں کر سکتا ہے، سب بے بس ہو آ جائے۔